بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ حضرت انسان کی سرشت میں اور فطرت میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود اور قائم رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا، اس کا خالق کون ہے، کس مقصد کے تحت اسے دنیا میں بھیجا گیا، جبکہ دنیا میں بھیجے جانے کہ اس کی اپنی رضا اور مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ مختلف سوالات ہیں جو آج کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں اور خالق کے تصور کے حوالے سے مختلف تعبیرات اختیار کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں اسی موضوع پر بھارت کے شہر دہلی میں مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب، جو معروف بھارتی شاعر ہیں، ان کے درمیان ڈز گاڈ ایگزسٹ کے عنوان پر ایک ڈیبیٹ ہوئی، جس میں دونوں طرف سے دلائل کو پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ یہ ڈیبیٹ کا آغاز ہوا اور یہ ڈیبیٹ ایک نہایت منظم انداز میں اور خوبصورت انداز میں انجام پائی، تو یہ قابل تحسین اور قابل تعریف اقدام ہے۔ دوسرا نقطہ اور اہم پہلو جس اعتبار سے اس ڈیبیٹ کو دیکھا جا رہا ہے اور مختلف لوگ اس کو سراہ رہے ہیں، اس میں زیادہ تر طبقہ مذہبی طبقہ ہے، جو اس ڈیبیٹ کو اپنی جیت قرار دے رہا ہے۔ اور یہ واقعتاً دیکھنے میں بھی آیا کہ بہت سے سوالات مفتی شمائل ندوی صاحب کی طرف سے کیے گئے، جن کا تسلی بخش جواب محترم جاوید اختر صاحب کے پاس نہیں تھا، اور جو سوالات اٹھائے گئے محترم جاوید اختر صاحب کی طرف سے، ان کے نہایت تسلی بخش جوابات ندوی صاحب کی طرف سے دیے گئے۔ یہ ایک مناظرہ ہوا اور اس مناظرے میں جو جیت قرار دی جا رہی ہے وہ جو بالخصوص مذاہب رکھنے والے لوگ ہیں یا کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، انہی کی جیت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں ذرا تھوڑا سا اس پر اگر ہم غور کریں اور تھوڑا سوچیں اور تدبر کریں اور تفکر کریں، تو ہمیں اس کے مختلف اور پہلوؤں سے بھی ہمیں اس ڈیبیٹ کو اور اس مناظرے کو جانچنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے۔ بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو اس ڈیبیٹ کو سننے کے بعد ایک عام انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یا وہ شخص جو علم سے، علماء سے تعلق رکھتا ہے، یا سائنس سے یا منطق سے یا دیگر علوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی مذہب کو مانتا ہے، تو اس ڈیبیٹ کو سننے کے بعد اس کے ذہن کے اندر مختلف طرح کے سوالات اور مختلف طرح سے وہ اپنے جذبات کا اظہار اور اپنے خیالات کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی کی ایک کڑی، انہی جذبات کو ہم بھی آج آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے رکھنا چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو اور اس ڈیبیٹ کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے، اور جس انداز میں یا جس اپروچ کے تحت یہ ڈیبیٹ کی گئی، کیا وہ اپروچ درست ہے یا ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس پر بات کریں تو یہ ایک مناظرہ تھا، اور ایک اللہ کے وجود پر ایمان رکھنے والے شخص کے درمیان اور ایک ملحد شخص کے درمیان۔ تو سب سے پہلے اصولی چیز جو ہمیں اس میں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ جب آپ ایک مناظرہ رکھتے ہیں کسی موضوع کے اوپر، تو مناظرہ اور منطق اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس میں پھر علم رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ ایک میدان میں کودتے ہیں اور اس سے پہلے ایک ماحول بن چکا ہوتا ہے، دونوں طرف فریقین میں، دونوں طرف ذہن اور قلب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مجھے ہر حال میں جیت، لہٰذا لاشعوری طور پر جب آپ کوئی کلام کرتے ہیں مناظرہ کے درمیان یا بات کرتے ہیں، تو نفسیات کی برتری آپ کی غالب ہو جاتی ہے، جو مناظراتی رنگ کا ایک لازم نتیجہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات، اگر ہم اس ڈیبیٹ پر نقد کریں اور جرح کریں، تو پہلا جو اعتراض اور پہلا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسے ایسی ڈیبیٹس کو جو اللہ رب العزت کے وجود پر ہوں، خالق کے وجود پر ہوں، ایسی ڈیبیٹس کو مناظرانہ رنگ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور ان جگہوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے جو عوام، چونکہ ایک طرف تالیاں بجیں گی تو دوسری طرف سے جب جواب نہیں آئے گا تو ایک طرف تالیاں بجیں گی، نغلیں بجیں گی، لیکن دوسری طرف مایوسی ہوگی، اور جب اس کے پاس موقع ملے گا تو وہ دوسرے کو جو ہے وہ شکست اور چت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایک مناظرانہ رنگ اختیار کر جاتا ہے
جس سے علم، تدبر، تفکر اور حقیقت جو ہے وہ کوسوں دور رہ جاتی ہے۔ تو پہلا اعتراض جو اس ڈیبیٹ پر کیا جا سکتا ہے کہ ایسے نازک اور حساس موضوعات پر ہمیں کبھی بھی ڈیبیٹ یا مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے خالصتاً ایک علمی ماحول میں بیٹھ کر اور کچھ اصول و ضوابط اور شرائط کے تحت ہمیں ہر ایک کو موقع دینا چاہیے، فریق کو، کہ وہ کھل کر اپنا موقف بیان کرے، اور اسے پھر کاؤنٹر کوسچن آرگومنٹس وہ ایک الگ موضوع ہونا چاہیے، لیکن پہلے ایک مدلل انداز میں اور تشفی آمیز انداز میں کھل کر فریقین کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مناظرہ جو کیا گیا ہے اسے مناظراتی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا، اسے خالصتاً ایک علمی رنگ دینا چاہیے تھا۔ پھر دوسرا پہلو جو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو الحاد ہے، الحاد کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جو مذہبی لوگ ہیں، جو دین کے دائی ہیں، جو دین کو بیان کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ الحاد کا نقطہ نظر کیا ہے، الحاد کا پس منظر کیا ہے، الحاد کن اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر سامنے آیا۔ اور یہ بھی ہمیں علم میں ہونا چاہیے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب سے مذاہب وجود میں آئے، جب سے انسان وجود میں چلے آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں مذہب کا یا خدا کا انکار پایا جا رہا ہے، اس کے انکار کی توجیحات ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے اور اس طرف ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے جو علماء ہیں یا جو دین کے داعیان دین ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کے اسباب کو تھوڑا ٹریس آؤٹ کریں تو سب سے بڑا جو سبب ہے وہ میں یہ ایک طالب علم کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ کافی حد تک اس الحاد کو بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ کیسے؟ کہ بہت سے جو مذہبی علماء جنہوں نے دین کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو، صحیح میتھڈالوجی کو اور صحیح اسلوب کو اور دعوت کے جو صحیح اسلوب تھا اس کو اختیار نہیں کیا، اس میں کہیں نہ کہیں شدت پسندی آئی، کہیں نہ کہیں تفریقہ بازی آئی، شدت پسندی آئی، انتہا پسندانہ جذبات آئے، ایک سختی کا موقف آیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اور نوجوان نسل بالخصوص دین سے دور ہوئی۔ اب یہ جو سبب ہے، یہ بہت بڑا سبب ہے ملحدین کو ملحد کرنے میں۔ تو الحاد کا ایک بڑا سبب ہمارے علماء، میں تمام علماء کی بات نہیں کر رہا، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دین کی صحیح تعبیر نہیں کی پیش، جو دین کے دعوت کے صحیح تقاضوں کو بیان نہیں کر پائے، جس سے متنفر ہوئی نوجوان نسل، ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لڑوایا ہے نوجوانوں کو، جنہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دی، جنہوں نے تکفیریت کو ہوا دی، جنہوں نے اپنی دکانوں کو چمکایا، جنہوں نے دین کے نام پر دین کو بیچا، دین فروشی کی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ علماء حق، علماء ربانیین وہ ہمارے آنکھوں کا اور سر کا تاج ہیں، ان کی بدولت ہم اس دین کو حاصل کر سکے ہیں اور اس دین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقط ان کی بات کی جا رہی ہے جن کے منفی رویے سے نوجوان نسل آج ملحد ہوئی اور الحاد کا شکار ہوئی۔ لہٰذا سب سے بڑا سبب اور ذمہ داری ان علماء پر آتی ہے جن کا رویہ درست نہیں تھا، ان کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا، فرقہ واریت سے نکلنا ہوگا، تکفیریت سے نکلنا ہوگا، اور دین کو وسیع پیمانے پر سمجھنا ہوگا کہ دین کیا ہے۔ تو ایک تو یہ سبب نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ملحدین ہیں ان کے کچھ نفسیاتی اعتبار سے بھی ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ الحاد کے جو شکار لوگ ہیں وہ نفسیاتی طور پر کن الجھنوں کا شکار ہیں۔ جب ان کے ہاں یہ ایک چیز قائم ہو گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین مذہبی ہیں، جن کے پیچھے اعزہ اقارب اور پیچھے پشتوں تک لوگ مذہبی ہیں، خالص مذہبی ہیں، لیکن آگے وہ بے دین ہو جاتے ہیں یا ملحد ہو جاتے ہیں یا الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ والدین تو مذہبی ہیں، پشتوں تک مذہبی چلے آ رہے ہیں، لیکن اولاد الحاد کا شکار ہو رہی ہے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو والدین ہیں ان کا رول ہے، والدین کی بیجا سختی ہے، دینی طبقے کی، وہ والدین جو دینی ہیں، دینی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بیجا سختیوں نے بچوں کو دین سے دور کر دیا، اور ایسی سختیاں جو دین میں نہیں ہیں انہوں نے خود دین میں شامل کر لی ان سختیوں کو، وہ سختیاں بچوں کو پھر دین سے دور کر دیتی ہیں، دین سے بدظن کر دیتی ہیں۔
اسلام کے جو شعائر ہیں ان سے بدظن کر دیتی ہیں، جس سے بچہ بالآخر ملحد ہو جاتا ہے یا الحاد کا شکار ہو جاتا ہے، یا ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے جو دین سے متنفر ہوتے ہیں، دین سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر وہ براہ راست دین کو گالی نہیں دے سکتے، پھر وہ دینی لوگوں کو گالی دیتے ہیں، وہ علماء اور مولویوں کو پھر گالی دیتے ہیں، براہ راست وہ دین کو تو پھر گالی نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے وہ کون سے پہلو ہیں جہاں پر ملحدین جو ہیں وہ اس الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کا لڑکپن کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، تو یہ بہت اہم ہے۔ پھر اسی طرح جو بڑا اہم پوائنٹ ہے آج کی جو اس گفتگو ہے اور ویڈیو ہے جس میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اب ہم دوبارہ اسی موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں جو محترم شمائل ندوی صاحب اور معروف شاعر جاوید اختر کے درمیان یہ ڈیبیٹ ہوئی۔ دیکھیں اس ڈیبیٹ میں میری یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے رائے ہے کہ یہ ڈیبیٹ میں جو اپروچ اختیار کی گئی ہے وہ اپروچ اور میتھڈ وہ بالکل غلط اختیار کیا گیا ہے۔ وہ اپروچ اور میتھڈالوجی جو مفتی شمائل ندوی صاحب نے اختیار کی وہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جو سٹینڈرڈ بنایا وہ یہ بنایا کہ سٹینڈرڈ نہ وحی ہوگی نہ سائنس ہوگی بلکہ عقل ہوگی۔ اب یہ جو عقل کو سٹینڈرڈ بنایا یہ ایک منطقی غلطی کی گئی۔ اب عقل کے حوالے سے آپ ذرا پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں کہ یہ میتھڈالوجی جو اختیار کی گئی آیا یہ میتھڈالوجی ٹھیک تھی یا غلط تھی، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہم نے حق کا معیار اس میں کہا کہ ہم لاجک کو اور منطق کو یا عقل کو رکھیں گے۔ اچھا اس کی انہوں نے وجہ بھی بیان کی مفتی صاحب نے کہ وجہ یہ چونکہ جو مقابل میں محترم ہیں جاوید اختر صاحب وہ مذہب کو تو مانتے نہیں اور وحی کو مانتے نہیں، لہٰذا وحی اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، پھر سائنس کے وہ طالب علم نہیں ہیں لہٰذا وہ بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایک عقل بچتی ہے پیچھے، تو لہٰذا وہ ان کی یہ وضاحت تھی مفتی صاحب کی کہ ہم عقل کو اسٹینڈرڈ بنائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ بالکل غلط اختیار کی گئی۔ کیا وجوہات ہیں کیوں یہ اپروچ کو میں غلط قرار دے رہا ہوں اس کو اب ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ عقل کو دیکھیں تو ہمارے جو فلاسفرز ہیں اور متکلمین ہیں وہ ہمیشہ یہ ڈیڈکٹیو لاجک یعنی کہ استخراجی منطق اس کا استعمال کرتے رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے اسے سرے سے اختیار ہی نہیں کیا۔ قرآن نے اس کو اختیار ہی نہیں کیا کیونکہ قرآن بھی تو حق اور باطل میں تمیز کرنے آیا ہے نا، تو قرآن نے اس اپروچ کو اختیار ہی نہیں کیا منطقی اپروچ کو، بلکہ وقتی تقاضے کے تحت جو متکلمین نے اسے اختیار کرنے کی کوشش کی ہمارے متکلمین نے انہیں بھی اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا اس اپروچ سے، کیونکہ جب ایمانی حقائق کو استخراجی منطق کے ذریعے ثابت کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو اس سے یقین کم اور شک زیادہ پیدا ہوگا۔ اس لیے ایمانی حقائق کو ثابت کرنے میں بہت سے ہمارے لوگوں نے یہ کوشش کی، اس میں جو کانٹ ہے، کانٹ جو معروف فلسفی ہے اس کی بات جو ہے وہ حرف آخر کا درجہ یہاں پہ رکھتی ہے، وہ انہوں نے حتمی طور پر یہ ثابت کیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کانٹ کہہ رہا ہے کہ کسی منطقی دلیل سے آپ خدا کا وجود ثابت نہیں کر سکتے۔ منطق میں اللہ کی ہستی کے اثبات کے لیے ایک دلیل لے کر آئیں گے، یعنی منطق میں اللہ کی ہستی کے اثبات کے لیے آپ ایک دلیل لے کر آئیں گے تو وہ منطق کی دوسری دلیل سے کاٹ دی جائے گی، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ کوئی لاجیکل آرگومنٹس ڈیولپ کریں گے، آگر سے مقابل میں کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر لاجک کے ذریعے سے اسے رد کر دیا جائے گا۔ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح منطق منطق کو کاٹ دے گی، لاجک لاجک کو کاٹ دے گی۔ تو قرآن نے اگرچہ کہیں کہیں پر منطق کو استعمال تو کیا ہے لیکن وہ بھی منطقی اصطلاحات میں نہیں کیا۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ فطری ہے اور اس کا انداز خطابی ہے، تو لہٰذا ایک فطری اسلوب اور ایک خطابی اسلوب یہی زیادہ تر ایک مدلل اسلوب ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اپروچ اختیار کی گئی ہے اس ڈیبیٹ میں کہ عقل کو سٹینڈرڈ اور معیار رکھا گیا، میرے نزدیک بحیثیت طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ اور ہمارے جو دیگر بڑے علماء ہیں ان کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس اپروچ کو ہی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا ظفر علی خان وہ فرماتے ہیں وہ جنس نہیں
ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، وہ جنس نہیں، ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ اب یہ تو جو بنیادی بات تھی اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کو معیار نہیں بنانا چاہیے تھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ کس چیز کو ہمیں معیار بنانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، معیار بنانے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے پیغمبران خدا کا، اور وہ متواتر سلسلہ ہے جس میں انبیاء تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی خبریں متواتر کے ذریعے سے ہمیں کچھ خبریں دیں، اور اس میں سب سے بڑی خبر وہ الہامی کتاب لے کر آتے تھے، جو ان کے پاس صحیفہ اور کتاب ہوتی تھی جو ان پہ اترتی تھی۔ ایک وہ خبر ہوتی تھی، اور اس خبر کے اندر پھر دیگر خبریں ہوتی تھیں۔ اب وہ نبی، وہ ایک نبی نہیں ہے، وہ ایک سلسلہ ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا سلسلہ۔ تو خبر متواتر ہے ہمارے پاس، جنہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ اللہ ہے، خالق ہے، اور اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، مخلوق اسی خالق کے تابع ہے، لہٰذا اس نے بتایا کہ خالق ہے، قیامت کا وقوع ہوگا، غیب کی چیزیں ہیں، جنت اور دوزخ ہے، فرشتوں کا وجود ہے۔ اب یہ سارا مقدمہ بیان کیا جا رہا ہے پیغمبر کے ذریعے سے، اور وہ جو پیغمبر ہیں وہ پیغمبر حق کے، صداقت کے، شرافت کے ہر معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ انہیں دشمن بھی انہیں صادق اور امین کہہ رہا ہے۔ ان کے سامنے مختلف طرح کے لالچ رکھے جاتے ہیں ان پیغمبران خدا کے سامنے، مگر انہیں کسی قسم کے کوئی لالچ اللہ کی توحید سے، اللہ کی وحدانیت سے روک نہیں سکتے، اس مشن سے جو حق پر مبنی مشن تھا روک نہیں سکے۔ لہٰذا وہ جو ہستیاں تھیں، وہ جو العزم پیغمبران خدا تھے، جو انبیاء کا ایک اور رسول کا ایک سلسلہ تھا، وہ خبر متواتر کو بیان کر رہے تھے، اور جو مخبر تھے، مخبرین جو تھے جو اس خبر کو بیان کر رہے تھے، وہ ہر طرح سے صداقت، سچائی، شرافت کے معیار اور اصول اور قوانین پر پورے اترے، اور انہوں نے دنیا نے دیکھا۔ تو لہٰذا جب وہ زندگی بھر کہیں جھوٹ نہیں بول رہے، اور کہیں پر انہوں نے جھوٹ ان سے صادر نہیں ہوا، تو یہاں پر ان سے جھوٹ کیسے صادر ہوگا؟ اب یہ بات جو ہماری عقل ہے، اسے ہماری عقل میں یہ بات آتی ہے۔ لہٰذا جو سٹینڈرڈ بنایا گیا اس ڈیبیٹ کے اندر عقل کا، عقل کو سٹینڈرڈ نہ بناتے، عقل کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتے، جیسا کہ یہ چیز کہ پیغمبروں کا سلسلہ آیا، وہ پیغمبر اپنی حیثیت میں ایک ایسی انسانیت کی معراج کو گئے اپنی زندگی میں، اور اخلاق کے اس اعلیٰ رتبے کو انہوں نے حاصل کیا کہ پھر کوئی اور شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ نہ پہنچ پایا۔ تو لہٰذا وہ عقل اب اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے، عقل کے لیے یہ ایک غیر معمولی چیز ہے، تو لہٰذا عقل تو تجزیہ کرے گی، عقل تو چیزوں کو پرکھے گی، عقل چیزوں کا انالیسس کرے گی، یہ انٹلیکچوئل فیکلٹی ہے، یہ چیزوں کا تجزیہ کرے گی، لیکن تجزیہ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی مقدمہ کے طور پر، اور وہ مقدمہ ہمیں قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس لیے چاہیے یہ تھا کہ میتھڈالوجی میں عقل کو معیار نہ بنایا جاتا بلکہ قرآن کو معیار بنایا جاتا۔ اب آگے سے سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن کو تو وہ مانتا ہی نہیں، ملحدین قرآن کو مانتے ہی نہیں، بھی یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم انہیں ابھی یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیبیٹ کرو، مان کر ڈیبیٹ کرو، فار دی سیک آف ڈسکشن۔ آپ حق کے متلاشی ہیں، آپ حق کے لیے نکلے ہیں، آپ علم کے لیے نکلے ہیں۔ جو ایک محقق ہوتا ہے وہ غیر متعصب، وہ تعصب نہیں رکھتا، اس کے اندر کسی قسم کا تعصب نہیں ہوتا، وہ اپنے ذہن کو صاف کار کے میدان میں اترتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے پہلے سے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو پھر تو آپ حقیقی متلاشی علم نہ ہوئے، آپ حقیقی محقق نہ ہوئے، آپ حقیقی حقیقت کے متلاشی نہ ہوئے۔ آپ فار دی سیک آف ڈسکشن، فار دی سیک آف ریسرچ، آپ پہلے آ جائیں اس قرآن کے مقدمے کے اوپر۔ قرآن نے 3 مقدمات بیان کی، آپ قرآن کو نہ مانیں ابھی، آپ چونکہ نکلے ہیں نا علم کے لیے، تو آپ فقط کچھ دیر کے لیے جو قرآن مقدمات بیان کر رہا ہے ان مقدمات کو اپنی عقل سے انالیسس کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، بس کرنا انالیسس عقل سے ہے۔ اس لیے مفتی صاحب نے یہاں پہ جو سٹینڈرڈ اختیار کیا عقل کا، وہ سٹینڈرڈ ہی بالکل منطقی غلطی کی آپ نے، یہ سٹینڈرڈ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔
پہلے آپ کو کچھ چیزیں پیش کرنی چاہیے تھی قرآن کی، اور ان کو اس بات پر لانا چاہیے تھا کہ جو قرآن نے مقدمات پیش کیے ہیں ان مقدمات کے اوپر بات ہوگی، ان مقدمات کے اوپر بات ہوگی۔ اب قرآن نے کون سے 3 مقدمات پیش کیے؟ وہ 3 مقدمات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا پہلا مقدمہ حضرت انسان ہے، انسان کی تخلیق۔ یہ جو انسانی وجود ہے، انسان مخلوق ہے، اور سب کا اتفاق ہے اس پر۔ جو نہیں مانتا، ملحد جو دین کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس کا بھی اتفاق ہے کہ انسان مخلوق ہے۔ تو جب انسان مخلوق ہے، تو اگر یہ مخلوق ہے تو کوئی اس کا خالق ہوگا۔ یا تو آپ اب اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ مخلوق ہے تو پھر لازم نتیجہ ہے کہ مخلوق کا کوئی خالق ہوگا۔ یہ چھٹکارا تو صرف اسی وقت آپ یہاں سے نجات پا سکتے ہیں جب آپ یہ کہیں کہ مخلوق ہی نہیں انسان۔ آپ انسان کے مخلوق ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ انسان کے مخلوق ہونے کا انکار کر دیں گے تو وہ تو آپ نے اپنا انکار کر دیا، اور آپ یہ کر نہیں سکتے۔ کوئی ملحد یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ کوئی دنیا کائنات کا، روئے زمین کا کوئی ملحد یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ اگر نہیں کر سکتا تو اس نے مخلوق مان لیا، اور جب اس نے مخلوق مان لیا تو پھر لازم نتیجہ ہے کہ مخلوق کا کوئی خالق ہوگا، اور جب مخلوق کا کوئی خالق ہوگا تو پھر یہ جب آپ طے کر لیں گے کہ مخلوق کا کوئی خالق ہے، تو اب 2 تصورات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تصور ملحدین کا ہے اور ایک تصور اہل مذہب کا ہے۔ ملحدین کا یہ تصور ہے کہ کائنات خود خالق ہے، یعنی از خود کائنات اپنی خالق ہے، اس کائنات میں انسان بھی ہے، تو گویا از خود انسان وجود میں آیا ہے، از خود کائنات وجود میں آئی ہے۔ یہ ملحدین کا نقطہ نظر۔ اور دوسرا مذہبی نقطہ نظر نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خالق، مخلوق کو دیکھ کر خالق کا تصور آتا ہے، تو خالق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب لہٰذا اس پر تو سب دونوں کا اتفاق ہو گیا کہ مخلوق ہے، انسان کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اب اس پر دونوں کا اتفاق ہے، ملحدین کا بھی اتفاق ہے اور اہل مذہب کا بھی اتفاق ہے کہ انسان مخلوق ہے۔ اب جب انسان مخلوق ہے تو اس مخلوق کا خالق کون ہے؟ اس میں اہل مذہب کی اور تعبیر ہے، اور جو ملحدین ہیں ان کی اور تعبیر ہے۔ ملحدین کی تعبیر کائنات کے حوالے سے ہے کہ کائنات از خود اپنی خالق ہے، اور یہاں پر اہل مذہب کا یہ کہ اللہ خالق ہے۔ اب جب یہاں پر دلائل آپ دینے بیٹھیں گے کہ نہیں اللہ خالق ہے، تو دوسرے درجے میں اب آپ انسان کے اوپر بات کریں گے، اور جو انسان کے جو دلائل قرآن نے بیان کیے ہیں آپ ان کو بیان کریں گے۔ آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ قرآن آپ مان کر ان دلائل کا تجزیہ کریں۔ نہیں، قرآن نے جو انسان کے حوالے سے، انسان کی تخلیق کے حوالے سے، انسان کی جو اندر کی باطن کی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے جو مقدمات پیش کیے ہیں، آپ عقل کے سامنے وہ مقدمات پیش کریں انسان کے حوالے سے۔ انسان کی عقل ہے، انسان کی جبلت ہے، انسان کی سرشت ہے، انسان کی خواہشات ہیں، انسان کے پیدا ہونے کا پروسیس ہے، انسان کے مرنا ہے، انسان کا جینا ہے، ایک نظام ہے، کھانے کا نظام ہے، پینے کا نظام ہے۔ یہ مقدمات قرآن نے تفصیلات کے ساتھ بیان کی ہیں۔ آپ ان کے سامنے ان مقدمات کو منوانے نہ بیٹھیں، فقط ان کی عقل کے سامنے ان مقدمات کو پیش کریں، ان کی عقل تجزیہ کریں۔ عقل کسی نتیجے پہ پہنچے جب انسان کا مقدمہ اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ کون ہے، اتنا جو نظم ہے اس کے اندر وہ کون ہے۔ تو پہلا مقدمہ قرآن نے انسان کا پیش کیا ہے خالق کے حوالے سے، کہ جب خالق کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ خالق کون ہے، تو پھر خالق کے تعارف میں پہلا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے کس کا؟ انسان کا، انسان کی تخلیق کا۔ دوسرا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے کائنات کا، کہ کائنات کے حوالے سے بے شمار قرآن پاک کے اندر آیات موجود ہیں، اور وجود باری تعالیٰ کے اوپر بے شمار، ان میں سے کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ اب یہ عدم سے وجود میں لانے والا، اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ کائنات سے پہلے کیا تھا؟ کائنات سے پہلے کیا تھا؟ تو اللہ کی جو صفات ہیں اور ایٹریبیوٹس ہیں، جو خالق ہے، اس خالق کی صفت میں یہ ہے کہ وہ بدیع ہے، اور بدیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا۔ ہمارے لیے، مخلوق کے لیے یا سائنس کے لیے یہ ہے کہ وہ مادہ سے یا میٹر سے کسی چیز کو وجود میں لاتی ہے، جبکہ خالق وہ ہے جو عدم سے وجود میں لائے۔
یہی ڈفرنس ہے. اگر مخلوق کائنات، اگر آپ کائنات کو مخلوق مانتے ہیں، ہم تو مخلوق مانتے ہیں، مگر ملحدین کائنات کو خالق مانتے ہیں. تو جب آپ پیچھے چلتے جائیں گے، آخری چیز جو پیدا ہوئی وہ مخلوق تھی. تو مخلوق تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اس کا خالق ہو. لہذا پہلی چیز جو پیدا کی گئی، وہ پہلی چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اب اس کا کوئی خالق ہو، مگر وہ خالق اس صفت کا حامل ہوگا کہ وہ اس کو عدم سے وجود میں لائے گا. یہ سائنس کہتی ہے، کاز اور ایفیکٹ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی علت ہونی چاہیے تاکہ اس کا ایفیکٹ ہو، اثر ہو. تو اگر اثر ہوگا اور پیچھے کوئی علت ہوگی تو پھر آپ اس کو خالق کیسے کہیں گے؟ وہ تو مخلوق ہو گئی وہ چیز. خالق کی یہ شان ہوتی ہے کہ بغیر عدم کے وجود میں لاتی ہے وہ چیز، یہ خالق کی شان ہے. اگر کسی کاز کی وجہ سے ہی، کسی علت کی وجہ سے ہی وہ چیز پیدا ہوگی تو پھر خالق کی شان کیا ہے؟ اس لیے خالق کے تعارف میں ہمیں یہ چیز پیش کرنی ہوگی ملحدین کو کہ خالق کا تعارف یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لایا ہے، وہ کسی مادہ سے وجود میں نہیں لایا اس چیز کو. اب سائنس تو جہاد پیش کر رہی ہے کائنات کے حوالے سے، بگ بینگ تھیوری ہے کہ جناب ایک دھماکہ ہوا، مگر اس دھماکہ کی کاز کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس کو کون عدم سے وجود میں لے کر آیا؟ اس سوال پہ جا کے رک جائیں گے. تو لہٰذا وہ جو لے کر آیا وہ ہے خالق. تو خالق کے تعارف میں ہم کائنات کو پیش کر رہے ہیں، خالق کے تعارف میں ہم حضرت انسان کو پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے قرآن نے بے شمار مقامات پر اور بے شمار جگہوں پر یہ بات کی ہے کہ جہاں پر بھی خالق کی بات ہوگی، خالق کو منوانے کی بات ہوگی، تو ہم مقدمات 3 پیش کریں گے. نمبر 1 کائنات، اور نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 پیغمبران خدا. کہ پیغمبران خدا یہ وہ لوگ تھے، یہ ان ہستیوں کی خبر ہے جو صداقت، شرافت، امانت، دیانت کے ہر اصول پر پورا اترے. دنیا میں انہوں نے کسی نے ان کو کسی بات کو جو ہے وہ دنیاوی بات کو رد نہیں کی. تو لہٰذا ایسا شخص جھوٹ کیوں کر بول سکتا ہے؟ اب یہ 3 مقدمات ہیں، ایک سیرت پیغمبر، ایک انسان اور ایک کائنات. اور ان تینوں کو کون ایڈریس کر رہا ہے؟ قرآن ایڈریس کر رہا ہے. لہٰذا یہ 3 مقدمات جو ہیں ایک ملحد کے سامنے قرآن نے رکھے ہیں جو خدا کا منکر ہے. تو اب یہی اپروچ آج ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اس لیے یہاں پر منطق کی غلطی کی گئی اس ڈیبیٹ کے اندر کہ عقل کو جو ہے وہ سٹینڈرڈ رکھا گیا. قرآن نے جس کو سٹینڈرڈ رکھا ہے اس کو سٹینڈرڈ رکھی. اگر یہ آگے سے جواب ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ قرآن کو مانتے نہیں، تو ہم ان کو منوانے تو ابھی نہیں بیٹھے، ہم تو ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرنے بیٹھے ہیں، ایک تحقیق پیش کرنے بیٹھے ہیں. فار دی سیک آف ریسرچ، فار دی سیک آف ڈسکشن ابھی وہ اس کو آن کر لیں تاکہ حق کی طرف پہنچ سکے. اس لیے ہمیں یہ اپروچ اختیار کرنی چاہیے کہ جب ایک ملحد کو دین پیش کرنا ہے تو کس اپروچ کے تحت پیش کرنا ہے، کس اپروچ کے تحت اس کو پیش کیا جائے گا. اب یہاں پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3062. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. بے شک اللہ ضرور ہی اس دین کی تائید فاجر آدمی کے ذریعے کرے گا. اب یہاں پر یہ بہت قابل غور نقطہ ہے. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اس دین کی تائید ایک فاجر آدمی کے ذریعے سے ہوگی. اور فاجر آدمی کا مطلب سیکولر انسان. اب یہاں پہ سیکولر انسان سے مراد ہم اسے کسی ایک انسان کی طرف تو اشارہ نہیں کر سکتے، ممکن ہے حدیث کا اشارہ دوسری طرف ہے، مگر ہم اسے ایک تحریک سمجھ سکتے ہیں. کچھ سیکولرزم کی جو تحریک ہے یا سیکولرزم کا جو غلبہ ہے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ دیانت اور صداقت وہ دین کی ہی ثابت ہوگی. اس لیے ایسی ڈیبیٹس کو اور ایسی چیزوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ دین سچ ثابت ہوگا ایک سیکولر انسان کے ذریعے سے. اور اب یہاں پہ سیکولر انسان سے مراد یہ سیکولر تحریک ہے، الہاد کی تحریک ہے، ملحدین کا غلبہ ہے. اس میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ گیلیلیو کی طرف بھی اشارہ ہے، علماء نے کہا، مگر یہی چیز سامنے آتی ہے کہ یہ سیکولر تحریک کی طرف ہی اشارہ ہے.
پھر اسی طرح آخری بات یہ مقدمے کے طور پر کہ ہمیں جو ہے خدا کی ذات کو جو ماننا ہے وہ تو تخلیق کا موجود ہونا اپنے آپ میں خالق کے موجود ہونے کا ثبوت ہے، اس لیے ہم تخلیق پہ بات کریں، اور تخلیق میں انسان ہے اور کائنات ہے، کیونکہ تخلیق کا موجود ہونا اپنے آپ میں خالق کے موجود ہونے کا ثبوت ہے۔ تو ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ دلائل اس انداز میں ہمیں پیش کرنے ہیں، عقل آگے ان کی توجیح کرے گی، عقل تجزیہ کرے گی، اگر عقل نتیجہ نکالے گی، عقل کو معیار بنانا یہ ایک منطقی غلطی ہے۔ اس لیے اس میں آخر پر ہم یہی عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمیں جب بھی ایسی ڈیبیٹس یا ایسے مناظرے، اول تو ڈیبیٹس اور مناظروں سے ہمیں انحراف کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، ہمیں اسے خالصتاً علمی ماحول میں کرنی چاہیے ایسی ابحاث، اور وہاں پر جو ٹول ہے یا سٹینڈرڈ ہے وہ عقل کی بجائے جو قرآن کے مقدمات ہیں، انسان، کائنات اور پیغمبران خدا ان کی خبر، اس پر ہمیں دلائل دینے چاہیے تاکہ پھر عقل ان کا تجزیہ کر کے نتیجے پہ پہنچے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔